ناظرین کو بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائیاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے متفق ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے ذوالفقار بھٹو کا شفاف ٹرائل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جب رائے دی گئی تو اس میں یہ کہا گیا جب تک غلطیاں تسلیم نہ کریں خود کو درست نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار بھٹو کے خلاف کیس کی کارروائیاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، فیئر ٹرائل نہیں کیا گیا۔ ذوالفقار بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اس حوالے سے مختصر رائے سنائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس کیس کا پس منظر تو مارچ 1978 میں لاہور کی عدالت نے 5 سیکیورٹی اہلکاروں اور اس کے ساتھ وکیل احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے منصوبہ بندی کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد 1977 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 6 ماہ ان کا ٹرائل چلا تھا۔ اسی پر مزید بات کریں گے سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، سپریم کورٹ نے آج متفقہ طور پر بھٹو قتل کیس پر اپنی رائے دی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بہت خوش آئند بات ہے، میں اس کو کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور بڑی اس معاملے میں ہم کو جو جذباتی ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو بے گناہ تھا، بے گناہ اس کو پھانسی لگایا گیا ایک فوجی ڈکٹیٹر نے، اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی معاونت سے ان جج صاحبان نے اس سے قانون کے لبادے میں بالکل جرم کیا جج صاحبان نے، اور جوڈیشل مرڈر تھا۔ اب سپریم کورٹ کی یہ طاقت تو نہیں ہے کہ اس کو زندہ کر کے لے آئے، سپریم کورٹ کی یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس میں یہ ان کے آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو وصیت کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور سپریم کورٹ نے جو کیا ہے آج وہ اس کی نظیریں کم ملیں گی، ملیں گی پر کم ملیں، کہ بعد از مرگ ایک پھانسی پہ چڑھائے گئے ملزم کو کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، مقدمہ اس کے خلاف صحیح بنیادوں پہ نہیں بنا، صحیح ضابطوں کے مطابق نہیں چلا، اور اب کیا کیا جا سکتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے؟ ایک کام کیا جا سکتا ہے جی، کہ ہر اس بلڈنگ میں، ہر اس رجسٹر میں، ہر اس دستاویز میں جس کے اس کے نام کی کا پتھر لگا ہوا تھا، جس پہ اس کے دستخط تھے، جس پہ اس کا عکس تھا، جو ضیاء الحق کے دور میں مٹایا گیا، وہ دوبارہ واپس لگایا جائے۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے جالوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور اس ڈیمانڈ پہ ہر جگہ جہاں پتھر لگایا جائے گا وہاں ایک جشن ہوگا، وہاں ہر دستاویز پہ جو اس کے دستخط انہوں نے ضائع کیے جی، وہ اس دستاویز کی کو جب دوبارہ منظر عام پہ لایا جائے گا تو وہ ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں کی زینت بنائی جائے اس کے دستخط بھی، کیونکہ انہوں نے کلین آف کرنے کی کوشش کی کہ اس کا نام نہ رہے، نشان نہ رہے، یہ ضیاء الحق نے کوشش کی تھی۔ آج دیکھو ضیاء الحق کو پوچھتا کوئی نہیں، اس کی قبر پہ ایک آدمی نہیں جاتا، ایک دن بھی، کسی ایک دن بھی ایک آدمی نہیں جاتا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے 4 مرتبہ کم از کم 5 جنوری، 4 اپریل، 20 جون، یہ 27 دسمبر، یہ یہاں گھری خدا بخش لاڑکانہ میں لاکھوں کے جلسے ہوتے، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے جو سپریم کورٹ نے کر دی ہے، اور ہمیں دکھ بھی بہت ہے، پر آج جالے رو بھی رہے ہیں، گلے بھی لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور پر یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور سپریم کورٹ کو اس معاملے میں داد دینا پڑتی۔
جی بالکل گاد اور یہ چیف جسٹس نے بڑا کام کیا ہے. آصف زرداری صاحب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مبارکباد, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے تمام خاندان, تمام جو ڈیفینڈنٹس ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے, ان میں صنم بھٹو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, عصیفہ زرداری, بختاور بھٹو, صنم بھٹو, فاطمہ بھٹو, زلفی بھٹو, سب کو بہت اس بارے میں جی جی مبارکباد, اور جالے جشن منائیں گے انشاءاللہ, اور یہ بھی یاد رکھیں گے, دنیا کو دکھائیں گے جی جی کہ وہی فتح مند ہوتا ہے جس کی قبر زندہ ہوتی ہے, اور وہ پسپا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو, اس رائے کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں.